والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ. اس سے پہلے کی آیتوں میں قرآن مجید سے متعلق یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو شب قدر میں یعنی بابرکت رات میں نازل کیا تھا. یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے اسی اللہ نے انسان کو بھی بنایا اور انسان کے رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے ہر زمانے میں انبیاء و مرسلین کو بھیجا ہے. اخیر میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول بنا کر بھیجا اور قیامت تک کے انسانیت کی ہدایت کے لیے ہدایت نامہ کے طور پر قرآن مجید کو بھیجا ہے. پھر یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ جو انسان کتاب اللہ کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کے عذاب کا انتظار میں رہے. اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی قوم مشرکین پر اللہ کے عذاب کا نزول ہو چکا ہے اور اخیر میں پھر قیامت کی گھڑی میں ایسے مشرکوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی عذاب ہوگا. آگے کی آیتوں میں فرعون اور فرعونیوں کی جو آزمائش ہوئی تھی اور ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر جو اللہ کا احسان ہوا تھا اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. یہ بات اب اچھی طرح یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں 2/3 حصہ یا کم از کم 1/3 حصہ تو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے متعلق موجود ہے. اس سلسلے میں علماء مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جس قسم کے حالات سے موسیٰ علیہ السلام کو دوچار ہونا پڑا تھا ویسے حالات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دوچار ہونا پڑے گا. تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے احکام کی روشنی میں ان مسائل کو حل کیا اور ان مشکلات سے نکلنے کی کوشش کی، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی روشنی میں مصائب سے نکلنے کا راستہ اسی انداز سے چن لینا چاہیے. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. ان سے پہلے یعنی مکہ کے کفار و مشرکین سے پہلے فَتَنَّا قَوْمَ نُوحٍ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ہم نے امتحان لیا یا آزمائش میں ڈالا تھا فرعون کی قوم. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ اور ان کے پاس ایک عزت دار رسول تشریف لائے تھے، معزز رسول کو ہم نے بھیجا تھا. مطلب فرعون کی اور فرعونیوں کی آزمائش کیسے ہوئی. فرعون کے بارے میں اتنی بات یاد رکھیے کہ زمانے کا سب سے بڑا ظالم انسان تھا. حکومت کے نشے کے چور ہو کر اس نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا کلمہ پڑھوایا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. جو انسان
فرعون کے خلاف عقیدہ و نظریہ رکھتا تھا، ایسے انسان کو دیوار میں چنوا دیتا تھا، کھڑا کیا اور دیوار میں پریک ٹھوک دیتا تھا۔ لوگوں کے سامنے نشان عبرت بن کے رہتا تھا کہ فرعون کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ظلم و ستم کا تخت مشق بن جاؤ گے۔ فرعون اور فرعونیوں کی آزمائش کیسے ہوئی؟ جب ایک انسان کو دولت ملتی ہے، زمین و جائیداد ملتی ہے، حکومت و اقتدار ملتا ہے، تو اس انسان کا دماغ عرش معلیٰ پہ چلا جاتا ہے۔ اس کے دماغ کو عرش معلیٰ سے اتارنے کے لیے فرش زمین پر لانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو عرش عظیم کا مالک اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی اور رسول کو بھیج کر اس کی اصلاح کرواتا ہے۔ اگر وہ اصلاح قبول کر لیتا ہے تو الحمدللہ، اور اگر قبول نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے انہیں دوچار کر دیا جاتا ہے۔ فرعون نے نشے کی دولت کے نشے میں، یہ حکومت کے نشے میں چور ہو کر اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اپنے علاوے کو بدہوا مزدور سمجھ کر اس پر زبردستی اور ظلم و زیادتی کرتا تھا۔ اس کی اصلاح کے لیے اور بنی اسرائیل کو غلامی کی زنجیر سے نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جیسا جلالی پیغمبر کو بھیج دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے دلائل و براہین کی روشنی میں گفتگو کی، معجزات دکھلا کر، دلیلیں دکھلا کر باتیں کی، لیکن اس کے باوجود وہ فرعون ماننے سے انکار کرتا چلا گیا۔ اسی قرآن نے کہا وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، ہم نے ان سے پہلے یعنی مشرکین و کفار مکہ سے پہلے قوم فرعون کو آزمایا تھا۔ کیسے آزمایا؟ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، کہ ان کے پاس ایک بزرگ رسول آ گیا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک انسان شان و شوکت بگاڑتا ہے، ایک انسان بزرگانہ شان میں رہتا ہے، ایک انسان اپنی تکبر و غرور میں رہتا ہے، ایک انسان وہیں عاجزی انکساری کرتا ہے۔ تو اللہ نے ان کے درمیان نبی و رسول بھیج دیا۔ وہ نبی و رسول کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچا اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے یہ معجزات سے نوازا ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اسے قبول کر لیجئے۔ تو فرعون نے ماننے سے انکار کیا اور احسان جتانا شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کیا کہا؟ ان ادو الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کیجیے۔ مراد بنی اسرائیل، پوری بنی اسرائیل قوم کو جو آپ نے غلام بنا لیا ہے، میں اس کی غلامی کو ختم کرنے کے لیے آیا۔ انسان کو آزاد اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کی زندگی آزادی کی گزرنی چاہیے۔ آپ نے اسے بدہوا مزدور بنا دیا ہے، غلامی کی زنجیر میں جکڑ دیا ہے۔ اللہ نے ایک جانب توحید کا درس سکھانے پڑھانے کے لیے مجھے بھیجا ہے، تو دوسری جانب بنی اسرائیل کو ظلم و بربریت سے نکالنے کے لیے بھیجا ہے۔ جو بنی اسرائیل کو آپ نے غلام بنایا ہے، اس کی غلامی سے نجات یابی کے لیے اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ اس لیے میں پہلے آپ کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہوں، اپنی رسالت کا تذکرہ کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی نجات یابی کا سوال کرتا ہوں۔ ان ادو الی عباد اللہ، کہ میرے حوالے کیجیے اللہ کے بندوں کو۔ فرعون سب کو اپنا بندہ تصور کرتا تھا۔ فرعون کو لوگ آقا مانتے تھے، مالک مانتے تھے، رب مانتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تمہاری ربی میں چلنے والے نہیں ہیں، تمہاری آقائیت کا اعتبار نہیں ہے، تم مالک نہیں ہو، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ اب اللہ کے بندوں کی آزادگی کا مطالبہ ہم کرتے ہیں، انہیں آزاد کیجیے۔ انی آتیکم بسلطان مبین انی لکم نذیر انی لکم رسول امین۔ سنو،
میں تمہارے پاس رسول ہوں اور امانت دار رسول ہوں۔ مطلب یہ جو میں پیغام پہنچا رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں، اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کرتا ہوں یہ بھی اپنی طرف سے نہیں ہے، میں اللہ کی جانب سے رسول ہوں اور امانت دار رسول ہوں۔ اللہ نے یہ امانت ہمارے ذمے رکھی ہے، یہ میرا پیغام ہے، دنیا بھر کے بندوں تک میرا پیغام پہنچا دوں، میں اسی پیغام کو امانت کے ساتھ آپ تک پہنچاتا ہوں۔ دوسرا، اسی میں سے یہ بات بھی ہمیں کہی گئی کہ فرعون کے سامنے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کرو۔ میں اس لیے نہیں مطالبہ کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل کا فرد میں ہوں، میرے خاندان یا بنی اسرائیل کے خاندان کا میں ہوں، اس لیے نہیں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ بنی اسرائیل کو جو آپ نے غلام بنا لیا ہے اس کی غلامی سے اسے نجات کیجئے، اور یہ اللہ کی امانت سمجھ کر آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ تیسری بات، وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اب اللہ کے بالمقابل سرکشی مت کیجئے۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں آپ کے پاس کھلا ہوا معجزہ لے کر آیا ہوں۔ مطلب اگر آپ نے میری بات نہیں مانی، یا اگر آپ نے مجھے رسول نہیں مانا، یا اگر آپ نے اللہ کے بندے بنی اسرائیل کو اپنا بندہ ماننے سے انکار نہیں کیا، یا اگر آپ نے بنی اسرائیل کو میرے حوالے نہیں کیا، تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے بالمقابل سرکشی کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات آپ کے قوم کے لوگ مانیں، اگر کوئی قوم کا کوئی فرد آپ کی بات نہیں مانتا ہے، آپ اس کے بارے میں کہتے بڑا سرکش ہو گیا، اسی انداز سے پوری دنیا کو حکمرانی کرنے والا اللہ ہے، اس اللہ کا پیغام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اگر آپ اللہ کے پیغام کی خلاف ورزی کریں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے مقابلے میں سرکشی اور طغیان سے دوچار ہیں۔ اللہ تعالی علی اللہ، اب اللہ کے خلاف سرکشی مت کیجئے، بغاوت مت کیجئے۔ کیوں؟ انی آتیکم بسلطان مبین، میں اگر آپ کے پاس نبی بن کر آیا ہوں، بنی اسرائیل کی نجات یابی کے لیے آیا ہوں، توحید کا درس لے کر آیا ہوں، ساتھ ساتھ اپنی رسالت کا پیغام آپ کو سناتا ہوں، تو میں ہوا میں بات نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں آپ کے سامنے دلیل و برہان کی روشنی بات کرتا ہوں۔ سلطان کہتے ہیں ایسی دلیل جو کسی پر مسلط ہو جائے کہ جس کی کاٹ کسی سے نہ بنے، تو میں آپ کے سامنے کھلا ہوا معجزہ لے کر آیا ہوں۔ پٹک دیا لاٹھی، وہ سانپ بن گیا، ہاتھ کو بغل میں ڈالا، نکالا تو چمکتا وہ ہاتھ روشن ہاتھ بن گیا۔ اس طرح کی بہت ساری نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پیش کیا، لیکن اس کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کیا کہا؟ ماننے کے بجائے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دینا شروع کیا۔ تفصیلات دوسری جگہوں پر۔ فرعون نے کہا تم جادوگر ہو، اب جادوگری کا علاج ہونا چاہیے۔ اس وقت میں دنیا جہاں جہاں آباد تھی اور بڑے بڑے جادوگر جہاں جہاں پائے جاتے تھے، وہاں سے سارے جادوگروں کو، بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو کوئی جادوگر تھے نہیں، یہ تو نبی اور رسول تھے۔ ان کی لاٹھی نے اژدہا بن کر جادوگروں کے سارے کرتب کو ہضم کر لیا۔ نتیجے میں سارے جادوگر وہیں سجدے میں گر گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مان کر اللہ کی بندگی، خالص بندگی کرنے کا اقرار کر لیا۔ نتیجے کے طور پر فرعون نے کہا کہ اب تو تمہیں ہم سولی پہ لٹکا دیں گے، خلاف جانب سے تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیں گے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی حرکت سے اگر تم باز نہیں آئے تمہیں پتھر سے مار مار کے ہلاک بھی کر دیں گے۔ اس قسم کی دھمکیاں دینا شروع کی۔ جب انسان دلیل و برہان کی بنیاد پر کسی سے سکتا نہیں ہے، مقابلہ میں ٹکتا نہیں ہے، تو بچے گالی گلوچ کر کے بھاگتے ہیں، دور سے پتھر برسا چلے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ موجودہ دور میں بلڈوزر چلا دیتے ہیں۔ بھئی گفتگو کرنا ہو تو بات تو کرو ٹھیک سے، کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو تو کر لو، دلائل و براہین کی بنیاد پر بات چیت تو کر لو۔ انسان بات چیت کرتا نہیں ہے، کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ بات چیت کرنے میں وہ ہار جائیں گے، شکست سے دو چار ہو جائیں گے۔ کچھ ایسی حرکتیں کر دو
کہ جس کے نتیجے میں لوگ ڈر جائیں گے اور ڈر کے انسان بات ہی نہیں کریں گے۔ حکومت یو پی کو دیکھ لیجیے آپ، معمولی سا معاملہ ہوا، گھر پہ بلڈوزر چلا دیا، لوگ کیا سوچیں گے؟ بھائی اتنا بڑا ظالم انسان ہے، اس کے خلاف بگو گے تمہارا بھی گھٹ ٹوٹ جائے گا، تھوڑا بات مت کرو۔ کیا کہا؟ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، تم نے جو کہا پتھر سے مار مال کے ہلاک کر دوں گا، تو سنو، میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ مانگ چکا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کرو، پتھر سے مار کے ہلاک کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی فرعون سے کہہ دیا، آپ میرے خلاف جتنی کارروائی کرنا ہو کر لیجئے، آپ بیوقوفوں سے اپنے آپ کو رب منوا لیجئے، لیکن میرے سامنے آپ کی ربوبیت کا اعتبار نہیں ہے، میں اللہ کو رب مانتا ہوں، وہی اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ میں اس اللہ کی پناہ میں آ کر کہتا ہوں تم کو جو کرنا ہو کر لو، میں اپنے کلمات سے اور اپنی دعوت توحید سے برگشتہ نہیں ہو سکے، پھر نہیں سکتا ہوں، اور جو مطالبہ ہمارا بنی اسرائیل کی آزادی کا، ہم اس سے 1 انچ پیچھے بھی نہیں ہو سکتے۔ انی عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، میں پناہ مانگ چکا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، کس سے؟ ان ترجمون، کہ کہیں تم مجھے سنسار نہ کر دو، پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دو، میں اس سے پہلے ہی اللہ کی پناہ میں آ چکا ہوں، اس لیے تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہو۔ اور سنو، وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اب اگر تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اور مجھ پر ایمان بھی نہیں لا سکتے، اتنا سنو، مجھے چھوڑ دو، فَاعْتَزِلُونِ، میرا راستہ الگ کر دو، مجھ سے کنارہ کشی اختیار کرو، تم مجھ سے دور ہو جاؤ، ہم تم سے دور ہو جاتے، ہم اپنا کام کرنے دو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کو چھوڑا نہیں، کہا تم کو نہیں ماننا ہے مت مانو، ہم تمہیں منوانے کے لیے بھی نہیں، میرا کام تھا پیغام پہنچانا، پہنچا دیا، مانتے تو الحمدللہ، نہیں مانتے ہو ہم زور زبردستی نہیں کریں گے، رات تمہاری جانب سے کارروائی میرے خلاف، تو سنو، میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہو، آفت اسی میں ہے کہ تم مجھ کو چھوڑ دو، مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لو، تم دور ہو جاؤ اور ہم کو دور کر دو، یعنی ہمیں دعوت و تبلیغ کرنے دو، میرے راستے میں رکاوٹ مت بنو۔ جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ حالات اور گمبھیر ہو گئے، لوگوں نے مخالفت شدید کر دی، موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہاں رہنا دشوار ہو گیا، بنی اسرائیل کے لیے دقت و پریشانی کا سامنا بے انتہا ہونا شروع ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ قرآن کہتا ہے فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے اللہ یہ لوگ بڑے جرم کرنے والے مجرم لوگ ہیں، اتنے اچھے انداز میں میں نے سمجھایا، دلیل و برہان کی بنیاد پر سمجھایا، معجزات اور نشانیاں دے کر سمجھایا، قریب ہو کر اسے بتانے کی کوشش کی، بڑے نرم لہجے میں میں نے ان کے سامنے درس رکھا، لیکن اس کے باوجود یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، الٹا اس کے برخلاف کارروائی یہ کرتے ہیں، ایک طرف بنی اسرائیل کو ظلم و ستم کی چکیوں پیستے ہیں، دوسری جانب اگر بنی اسرائیل کی نجات یابی کا ہم مطالبہ کرتے ہیں تو ہمارے خلاف ورزی کرتے ہیں، اور خلاف ورزی پر انتہا نہیں بلکہ وہ ہمیں مارنے پیٹنے کی دھمکی بھی دیتے ہیں، نکالا دینے کا عام طور سے غرہ بھی دکھاتے ہیں۔ کیا دعا کی؟ فدعا ربہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، ان ہؤلاء قوم مجرمون، الہی یہ مجرم لوگ ہیں، مطلب یہ جرم کرنے والے لوگ ہیں، روئے زمین پر رہنے کے حقدار نہیں ہے، اے اللہ تیری دھرتی پر یہ لوگ رہے اور تیری دھرتی پر ظلم و بربریت کرے، یہ تیری شان کے لائق نہیں ہے، اسے تباہ و برباد کر دینا چاہیے۔ اچھے لوگوں کے لیے سرزمین ہے، یہاں ظالموں اور مجرموں اور مجرمانہ ذہنیت رکھنے والوں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس فرعون اور فرعونیوں کے کیفر کردار تک پہنچانے کا کوئی سامان کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے دعا نکلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی، کہا سنو، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ میرا اصول یہ نہیں ہے کہ میں کسی قوم پر عذاب نازل کروں وہاں اچھے لوگ بھی رہیں اور نبی بھی موجود رہیں،
استغفار کرنے والے لوگ موجود رہیں گے تو میں وہاں عذاب نازل نہیں کرتا، اور جس قوم میں نبی موجود رہتے ہیں اس قوم میں اس وقت تک عذاب نہیں اتارتا جب تک کہ وہاں سے میں نبی کو نہیں نکال لیتا۔ اگر آپ نے دعا کر ہی دیا ہے اور یہ فرعون اس سے لائق ہے کہ اس پر عذاب برسایا جائے تو سنیے، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، راتوں رات میرے بندوں کو لے کے نکل جاؤ۔ بندوں سے مراد بنی اسرائیل، کہا تھا نا ان ادو الی عباد اللہ، اے فرعون میرے حوالے کرو اللہ کے بندوں کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ نکال دیا اور کہا اے موسیٰ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے تیاری کی، بنی اسرائیل کے اندر بات ڈالی کہ بھائی اللہ کی جانب سے حکم ملا ہے، اب تم اگر فرعون کے ظلم و ستم سے بچنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو۔ ایک دن متعین کیا کہ فلاں دن ختم ہوگا، رات کے حصے میں ہم لوگ نکل چلیں گے اور کدھر جائیں گے وہ ہمارے حوالے کرو۔ لوگ تیار ہو گئے۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون سے کہا کہ تم چھوڑ دو، میں بنی اسرائیل کو جانے دو۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن دیکھا کہ سب چلے آئیں گے تو پھر ہماری حکومت کہاں رہے گی، کام کاج کرنے والے لوگ کہاں رہیں گے، پھر اس کے برخلاف کیا۔ کیا کہا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، میرے بندوں کو راتوں رات لے کے نکل جاؤ، لیکن سنو اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ رات میں نکل جاؤ گے تو فرعون اور فرعونی تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے، نہیں، بلکہ تمہارا تعاقب ہوگا، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تمہاری تلاشی لی جائے گی، تم کہاں جا رہے ہو۔ تو ہو سکتا ہے وہ تمہارا پیچھا کرے، تم پکڑے جاؤ، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے گا، لیکن یہ سوچ کے جاؤ، یہ سمجھ کے جاؤ کہ تمہارا پیچھا ہوگا۔ ظالم تم پر ظلم کرتا ہو، تم ظلم سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہو، تو ایسا نہیں کہ ظالم تم کو چھوڑ دے گا، اور فرعون جیسے ظالم کیسے چھوڑے گا۔ اس لیے یقین رکھو کہ میرے بندوں کو لے کے راتوں رات نکلو، بندوں کے ذہن میں، بنی اسرائیل کے ذہن میں یہ بات بسا دو کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اب تمہارا معاملہ ہے تم فرعون کے پاس رہو یا میرے پیچھے چلو، میرے ساتھ چلو گے تو میں اللہ کی رہنمائی میں کوئی راستہ نکال دوں گا، اور اگر میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہو تو فرعون کے ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے کلیئر کٹ بات رکھ دی۔ ظاہر سی بات ہے ظلم سے تنگ آ چکے تھے، فرعون کے ظلم سے نجات یابی چاہیے تھی، بنی اسرائیل نے کہا ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے راتوں رات نکل چلے۔ قرآن کے مطابق فرعون اور فرعونیوں کو پتہ چلا، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا گیا۔ اب آئے، مصر سے نکل چکے تھے، دریائے نیل کا ایک کینل تھا بحر قلزم، اسے پار کرنے کی باری آئی تو دیکھا پیچھے فرعونیوں کا لشکر آ رہا ہے اور سامنے دریا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کہا، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ اب تو پکڑے گئے۔ ارے بھاگ جاتے تو بھاگ جاتے، اب تو یہاں بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ وہاں کم سے کم ظلم و ستم سہ کر رہ تو رہے تھے، اب اگر وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کی طرح آئیں گے تو پٹائی ٹھکائی میں تو مزید اضافہ کریں گے۔ پکڑے تو گئے، ہم دریا میں کود نہیں سکتے ہیں کہ ڈوب جائیں گے، اور یہاں رہ گئے تو پیچھا اس کے لشکر آ رہا ہے، تباہ و برباد کر دیں گے، پھر پکڑ کے لے آئیں گے، پھر ٹکائی کٹائی ہوگی۔ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، الہی تیرے حکم پر ہم نکلے ہیں بنی اسرائیل کو لے کے، اب کیا ماجرا ہے، سامنے تو دریا ہے۔ کیا فرمایا، فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اپنی لاٹھی دریا میں ماری۔ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی ماری، كُلَّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، قرآن کہتا ہے کہ پانی کا ایک حصہ اس طرف ہوا اور پانی کا ایک حصہ اس طرف، کیسے، کالطود العظیم، کو اونچا پہاڑ بن گیا، پانی کا پہاڑ ادھر ہے اور پانی کا پہاڑ ادھر، بیچ میں راستہ ہے۔ اور کیجئے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی مارنے کا حکم نہیں دیا، موسیٰ علیہ السلام بھی حیران و پریشان تھے کہ اب کریں تو کیا کریں۔ حکم الہی ملا لاٹھی مارو، لاٹھی مارنے کے نتیجے میں وہ لاٹھی جو کبھی فرعون کے سامنے اژدہا بن جاتا تھا، پھر وہ لاٹھی دریا اور سمندر پہ پڑنے کے نتیجے میں راستہ دینے کا ذریعہ بن گیا۔
راستہ ملا، پار ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کہیں ایک دروازہ پار کر کے دوسرے طرف چلا جائے، ایک بارڈر کراس کیا، وہاں بارڈر ہے، دشمن ادھر سے آ رہا ہے، آپ کی خواہش ہوگی کہ دروازہ بند کر دے تاکہ دشمن ادھر نہ آ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل خواہش ہوئی کہ فرعون تو آ ہی رہا ہے، اب اگر یہ دریا اس طرح سے رہے کھلا ہوا وہ تو آ ہی جائیں گے۔ طبیعت چاہ رہی تھی کہ ہم پھر لاٹھی مارے اور یہ دریا آپس میں مل جائے، تو اللہ نے کیا کہا، سنو سنو، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، دریا کو ویسی خشک چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، دریا پہ لاٹھی مارے، راستہ ملا، اب نکل گئے، اب یہ مت کرو کہ پھر لاٹھی مارو دریا پھر پانی مل جائے اور راستہ بند ہے، نہیں، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، سمندر کے دونوں حصوں کو اپنی جگہ پہ ساکن چھوڑ دو اور درمیان میں جو راستہ خشک بنا ہوا ہے سوکھا راستہ چھوڑ دو۔ کیوں؟ انہم جند مغرقون، یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں غرق کیے جائیں گے۔ فرعون اور فرعونیوں کے شان و گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ جس راستے سے بنی اسرائیل و موسیٰ پار کر گئے اس راستے سے ہم پار نہیں ہو سکیں گے۔ فرعون اپنا بگھارنا شروع کیا، دیکھو راستہ اگر اس کے لیے تو راستہ ہمارے لیے بھی ہے، ہم اس کا پیچھا کریں گے، اب قریب تو بالکل سامنے پکڑ لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں سے کہا، آ جاؤ آ جاؤ۔ آرام سے جب آ گئے تو جو دریا کا دو حصہ آپس میں بٹ گیا تھا اور بیچ میں خشک راستہ نکل آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا آپس میں مل جاؤ۔ پھر جب دونوں طرف سے پانی ملنا شروع ہوا تو فرعون اور فرعونی اس میں اب ڈوب کرنے لگے، اگ رہے ڈوب رہے، اگ رہے ڈوب رہے۔ اس وقت میں فرعون نے کہا کہ میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا تھا۔ کہا الان ابھی ایمان تمہیں سوجھ رہی ہے، ابھی ایمان لانے سے کیا فائدہ؟ جب ایمان لانے تو لائی نہیں، اب تم قوم کے سامنے ذلیل و خوار ہو گئے، تمہاری خدائی اور بڑائی کا انکار ہو گیا، لوگوں کے سامنے تم بتا نہیں سکتے کہ ہماری حکمرانی یہاں چلتی ہے، تم تو بے یار و مددگار خود ہو گئے۔ تم فرعون ہو کر کے بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، اپنے ماننے والے کو بچا نہیں سکے ہو، خود اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہے ہو، تمہاری خدائی کا تو یہ حال ہے۔ تو کیا سوچا وہ؟ اب اللہ پر ایمان لانے میں عافیت ہے، ایمان لے آیا۔ یاد رکھیے گا، انسان جب موت کے قریب ہو جائے، غرارے کا عالم ہو جائے، جھانکنے کے عالم سے دوچار ہو جائے، اب اس کی زندگی کے سامنے ساری خطا اور غلطیاں نمودار ہو جائے، وہ سوچے کہ ہم دعا کر لیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں، معافی کا دروازہ بند ہو گیا، توبہ کا دروازہ بند۔ اب فرعون دیکھا ڈوب رہے ہیں، کچھ چارہ کار ہی نہیں ہے، اب ایمان لا رہے اللہ پہ، کہ نہیں اب ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ انہم جند مغرقون، یہ لشکر ہے جو غرق کر دیے جائیں گے۔ اے موسیٰ اس راستے کو خشک چھوڑ دینا، اسے بھرنے کا حکم مت دینا، جس طرح لاٹھی مار کر یہاں راستہ نکالا اللہ کے حکم سے، اس طرح دوبارہ درخواست نہ کرنا کہ اس دریا کو پھر پر کر دے، بھر دے تاکہ وہ ادھر نہ آ سکے، نہیں، ایسا کرنا مت، اسے کھلا ہوا چھوڑ دو، کیونکہ وہ لوگ یہاں پہنچیں گے اور یہی ان کو ڈبوئے جائیں گے۔ کم ترکوا من جنات و عیون، اب قرآن اس پہ تبصرہ کرتا ہے، سنو، کتنے باغات کو اور چشموں کو ان فرعونیوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑا سا پیسہ ہوتا ہے، آدمی مسلمان کے گنجان علاقے سے نکلتا ہے، کہیں بنگلہ بنا کے رہتا ہے، پھر اپنی سہولت کے مطابق ساری آشائش کی چیزوں کو وہاں اکٹھا کرتا ہے، اور جب موت آتی ہے سب چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کسی آفت سے دوچار ہو جائے سب اس کا دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ اب بتائیے اتنا بڑا فرعون تھا، اس نے کیا کیا ہوگا؟ آج کا فرعون نما حکمراں اپنے لیے کیا کیا تعمیر کرتا اور کراتا ہے، اسی فرعون کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اس فرعون کا کیا حال ہوگا جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے کہ با اختیار وہ انسان تھا اور اپنے ظلم و ستم کے ذریعے سے لوگوں کو غلام بنا کے رکھا تھا، اسی پر بس نہیں بلکہ اپنے آپ کو آقا منوانے کی کوشش کرتا تھا، رب منواتا تھا۔ کتنی تیاری کی ہوگی؟ کہا کم ترکوا من جنات و عیون، کتنے باغات اور کتنے نہریں اور چشموں کو اس نے چھوڑا ہے۔ وزروع و مقام کریم، کتنے کھیت کھلیان
اور عمدہ قسم کے مکانات بھی انہوں نے چھوڑا ہے۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور کتنی آشائش و نعمت کے سامان کو چھوڑا جس میں یہ خوش و خرم زندگی گزارا کرتے تھے۔ فرعون اور فرعونی تو سوچا نہیں تھا کہ دوبارہ پلٹ کے نہیں آئیں گے، بھائی اپنی جان لے کے رہے، کچھ ہتھیار لے کے آئے ہوں گے، باقی ساری چیزیں تو چھوڑ کے آئے تھے، بیوی چھوڑا، بچہ چھوڑا، باغات چھوڑے، مکانات چھوڑے، زمین و جائیداد چھوڑے، ساری چیزیں تو چھوڑ کے آئے تھے۔ کہاں کتنی چیزیں انہوں نے چھوڑا، یہاں آ گئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ ختم، پانی میں ڈبو دیے گئے، ساری ہکڑی نکل گئی، ساری عقر ختم ہو گئی۔ کذالک، ایسے ہی وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ظاہر سی بات ہے فرعون اور فرعون کے ماننے والے سارے وزیر و مشیر جب ڈبو دیے گئے، وہاں حکمرانی کون کرے گا؟ کیا جو لوگ وہاں بچے کچے تھے ان کے ذمے لگا دیا اب اس حکمرانی کو تم چلاؤ۔ کچھ لوگوں نے کہا بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ رک گئے تھے انہیں وہ دیا گیا، کچھ لوگوں نے کہا انہی میں سے فرعونی میں سے جو لوگ بچ گئے تھے یا نہیں آئے تھے انہیں حکومت عطا کر دی گئی۔ ایک تیسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزرا اور آگے جانے کے بعد حضرت داؤد و سلیمان کا زمانہ آیا، تو حضرت داؤد و سلیمان پھر اپنے تخت حکومت کو مصر لے گئے تھے، اسی جانب اشارہ ہے وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے دوسری قوم کو اس مصر کا والی اور وارث بنا دیا۔ اس کے بعد کی آیت پہ غور کیجئے، فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ، تو ان پر آسمان نے بھی آنسو نہیں بہایا اور زمین نے بھی رویا نہیں۔ فرعون جب تباہ و برباد ہوا، نہ آسمانی مخلوق نے آنسو بہایا اور نہ زمین پہ بسنے والے انسان کو کچھ ترس آیا۔ کیوں؟ اتنا بڑا ظالم تھا، انسان دعا کرتا ہے ظالم مر جائے، ختم ہو جائے، تاکہ اس کے ظلم و ستم سے دوسرے لوگ بعد آ جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کسی ظالم کی موت پر ترس بھی نہیں کھانا چاہیے۔ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت و تباہی بربادی آئی، اس پہ ترس کھانے کی ضرورت نہیں تھی، نہ آسمانی مخلوق ترس کھائی اور نہ زمین پہ رہنے والے انسان ترس کھائے، آنسو بہائے، مطلب کیا ہے؟ غم کیے۔ پھر ہوا کیا؟ وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ، انہیں مہلت بھی نہیں دی گئی۔ ہوتا نا تھوڑی سی مہلت دی جائے، ٹھیک ہے سدھرنے کا، اچھا آپ آئندہ نہیں کریں گے، کچھ مہلت ولت نہیں، ساری ایک ساتھ پوری قوم فرعون کے ساتھ میں غرقاب کر دی گئی، انہیں مہلت بھی نہیں ملی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن ذلیل قسم کے عذاب سے نجات دے دیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ من فرعون، یعنی فرعون سے عذاب دیا۔ بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کو سراپا ذلیل عذاب کہا گیا۔ فرعون تو ظالم تھا ہی، فرعون کو سراپا ظلم سے تعبیر کیا گیا، بلکہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے فرعون عذاب بنا ہوا تھا۔ آج بھی اگر کوئی انسان حکمراں طبقہ سے دو چار ہے، حکمراں طبقہ بنا ہوا ہے اور اپنی پبلک کو خوش نہیں کرتا ہے، وہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہی ہے، اور یہی وجہ ہے اس عذاب کا مقابلہ انسان کر نہیں پاتا ہے، اور وہ عذاب کے نتیجے میں، عذاب ہونے کے نتیجے میں دنیا والوں کو تباہ و برباد کر کے رکھتے ہیں۔ جو حکومتیں تباہی و بربادی مچاتی ہے، اہل ایمان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے طور پر اسے مسلط کیا گیا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت آمیز عذاب سے نجات دے دیا، یعنی فرعون سے نجات دے دیا۔ فرعون کو ذلیل قسم کا عذاب کہا ہے، یا فرعون کے عذاب سے اللہ نے نجات یابی کی خوشخبری سنائی۔ انہ کان عالیا من المسرفین، فرعون کیسا تھا؟ بڑا سرکش تھا اور حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا۔ فرعون سرکشی بھی کرتا تھا، بھئی جتنا حد میں اس کو رہنا چاہیے وہ حد سے تجاوز کرتا تھا۔ وہ تو انسان بندہ تھا، انسانیت میں رہنا چاہیے، بندہ بن کے رہنا چاہیے، حد کو کراس کر گیا، بارڈر کراس کیا اور اپنے آپ کو رب کہنا شروع کر دیا، تو کہا یہ حد سے تجاوز کرنے والے انسان تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی بنیاد پر اس زمانے کے لوگوں پر فضیلت بخشی۔ ظاہر سی بات ہے فرعون کے مقابلے میں بنی اسرائیل تو کمتر لوگ تھے، چھوٹے ذات کے لوگ مانے جاتے تھے، کام کاج کرنے والے لوگ مانے جاتے تھے۔ اس بنی اسرائیل کو بچانے کے لیے فرعون کو ڈبو دیا گیا،
مطلب کیا ہوا کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ جتنا بڑا ہو جائے اللہ کی نگاہ میں اس کی قدر نہیں ہوتی. جو انسان مظلوم ہو، مقہور ہو، مجبور ہو، معذور ہو، غریب و نادار ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی و پرستار ہو، وہی انسان اللہ کی نگاہ میں بڑا بنتا ہے. تو بنی اسرائیل کے بارے میں کیا کہا؟ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اپنے علم کی بنیاد پر ہم نے اس زمانے کے سارے لوگوں پر بنی اسرائیل کو فضیلت بخشی تھی. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ. اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی تھی جن میں ان کے لیے کھلی ہوئی آزمائش تھی. بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دے دیا. فرعون کے ظلم و ستم سے نجات پانا یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی، ورنہ اس کی حکمرانی میں کوئی انسان اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے زندہ رہ نہیں سکتا تھا. اللہ نے اس سے نجات دے دی. یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے اور آزمائش کا ذریعہ ہے. علاوہ جب یہ مصر سے نکلے اور ارض فلسطین میں داخل ہونے سے پہلے مقام تی میدان تی میں رہے. نکل تو گئے وہاں سے، لیکن جب کہا گیا کہ چلو فلسطین میں داخل ہوتے ہیں، وہاں شان و شوکت کے ساتھ اپنی حکمرانی میں رہیں گے، تو بنی اسرائیل نے ظلم فرعون سے نجات یابی کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام جیسے جلالی پیغمبر کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا نہیں ہم وہاں نہیں جا سکتے، وہاں خطرناک قسم کے لوگ ہیں، ایک ظلم سے بچے ہیں دوسرے ظلم میں جائیں گے، یہاں سے بھاگ کے نکلے وہاں جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہم وہاں جا ہی نہیں سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے نہیں جا رہا نا. 40 سال کے لیے اللہ نے فلسطین کی سرزمین کو ان کے لیے حرام کر دیا کہ تم جا ہی نہیں سکتے، آپ رہو یہی. میدان تی میں ٹامک ٹوئیاں مار دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی. وہ یا بنی اسرائیل ارض فلسطین میں داخل نہیں ہو سکے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، 40 سال تک کے لیے محروم کر دیا گیا، اب یہی رہو. اس کے باوجود اللہ نے ان پر انعام کیا، اور اس کی آزمائش کی. کیا انعام کیا؟ اب تو کوئی مکان نہیں ہے. فرعون کے اقتدار میں تھے اور مصر میں تھے، چھوٹا موٹا جھوپڑی پٹی نما مکان تو تھا، یہاں تو کچھ نہیں ہے. اب میدان ہے، میدانی میں رہنا ہے، میدان میں رہنا ہے. کہ ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھوپ کی شدت سے بچانے کے لیے، رات کے شبنم سے محفوظ رکھنے کے لیے، برسات وغیرہ سے موسون مچانے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ بادل لگا دیا. اب بادل کے سائبان میں گویا رہ رہے ہیں، مکان بن گیا. بادل ہے، جب بادل رہتا ہے تو شبنم اور اوس نہیں گرتا ہے. جب بادل رہتا ہے تو دھوپ کی شدت و تماعت نہیں لگتی ہے. کیا اس کے گھر بن گیا، ایک طرح سے بادل بنا دیا. اب وہاں رہیں گے تو کھائیں گے پئیں گے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے شکایت کی پیاس تو بڑی لگ رہی ہے، کیا کرنا ہے؟ کہ ٹھیک ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، سامنے پتھر ہے، مارو اس کو لاٹھی. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، وہاں سے 12 چشمے جاری ہو گئے. 12 قبیلے، 12 خاندان کے لوگ بنی اسرائیل کے تھے، سب کو الگ الگ گھاٹ دے دیا گیا، لو پانی پیا. اب مسئلہ کھانے کا آیا، کھائیں گے کیا؟ یا سب لوگ تو مہاجری ہے، کھیتی باڑی تو نہیں ہے، کام کاج نہیں، دکانداری نہیں، پیسہ نہیں، لائیں کہاں سے؟ خرچہ کھانا پینا کہاں سے ہوگا؟ کہ ٹھیک ہے ہم انتظام کرتے ہیں. تو اللہ نے من و سلوہ اتار دیا. پہاڑ کی اوٹ سے ہزاروں کی تعداد میں بٹیر کے قسم کا پرندہ آتا تھا، لوگ اسے پکڑتے بھون کے کھا لیتے. آسمان سے شبنم کے قطرات کی طرح کچھ چیز گرتی، اور زمین پہ آنے کے بعد دھنیا کے دانہ، موجودہ دور میں لکم دانہ کی طرح ایک چیز بن جاتا تھا، ہلکی سی میٹھی ہوتی تھی، اسے کھا لیتے کرتے تھے. تو اللہ نے کیا کہا کہ اللہ نے امتحان لیا بنی اسرائیل کا. ایک تو فرعون کو ظلم و ستم سے نجات دیا، کہا چلو ارض فلسطین میں داخل ہو جا، امتحان میں ناکام ہو گئے. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان تی میں رہنے کے لیے دیا، تو صاحبانی بنا دیا، نعمت ہے، وہ بھی امتحان کا تھا. کھانے کے لیے من و سلوہ، بٹے قسم کے جانور سلوہ اتار دیا، وہ بھی آزمائش کے لیے تھا. پانی پینے کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے. قرآن نے کیا کہا؟ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ. ہم نے ان کے سامنے اپنی کچھ نشانیاں رکھی جس میں
ان کے لیے آزمائش کا سامان تھا۔ دوسری یہ معنی کیا، ہم نے انہیں اپنی بعض ان نعمتیں عطا کی جس میں ان کے لیے کھلم کھلا آزمائش کا سامان موجود تھا۔ گویا بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات یابی کے بعد بھی دوچار ہونا پڑا امتحانات سے۔ کچھ لوگ امتحان میں کامیاب ہوئے، کچھ لوگ امتحان سے ناکام ہو گئے۔ آج بھی اگر کوئی انسان کسی ظلم و ستم سے نکل جاتا ہے، شکنجے سے باہر آ جاتا ہے، پھر اس کے سامنے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، وہ اپنے دین و ایمان کا سودا کرے یا پھر اپنے دین و ایمان پر قائم دائم رہ کر اللہ اس کے رسول کے متبع فرما بردار